ابراہم لنکن کا والد ایک کاریگر انسان تھا۔ یہ کسان بھی تھا، جولاہا بھی اور موچی بھی۔ یہ جوانی میں کارڈین کاؤنٹی کے امراء کے گھروں میں جاتا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس وقت امریکن سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہم لنکن کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، چنانچہ یہ ورکنگ کلاس کے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا۔ ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے باقی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لی۔ امریکی اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ ابراہم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے تھے اور اس کی کردار کشی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن لنکن کبھی اس مذاق پر دکھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، لہٰذا مجھے جواب دینے کی ضرورت کیا ہے۔ ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، اب اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجیے۔ یہ اپنے پہلے صدارتی انتخاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ یہ صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھ رہا تھا اور اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکہا لگایا۔ یہ وہ طنز تھا جو دنیا میں بڑے بڑوں کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم سب اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں، ہم اسے ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں ہزاروں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ترقی کے بعد اپنے ابا کو ابا حضور بنا دیتے ہیں، جو ترقی کرتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں یا سماجی زندگی میں اعلیٰ عہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے ڈانڈے حضرت عبدالقادر جیلانی، احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی اور تیمور لنگ سے ملاتے ہیں اور اپنے حسب نسب کی اس تبدیلی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ میں نے دنیا میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو ترقی کے بعد بھی موچی، لوہار، ترکان اور جولاہے اور تیلی رہے ہیں، یا جنہوں نے ترقی کے بعد بھی اپنے والد کو مزدور یا غریب آدمی رہنے دیا۔ دنیا بالخصوص پاکستان میں ترقی کے بعد عموماً لوگوں کا والد تبدیل ہو جاتا ہے۔ کراچی کے ایک بزنس مین اپنے نام کے ساتھ سراج تیلی لکھتے ہیں۔ میں ان سے کبھی نہیں ملا، میں ان کے کاروبار سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی ٹیلی ویژن پر انہیں سراج تیلی کہلاتے دیکھتا ہوں یا اخبارات میں ان کے نام کے ساتھ تیلی پڑھتا ہوں تو میں بے اختیار سر جھکا کر ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعی عظیم انسان ہے جنہوں نے ترقی کے بعد بھی اپنے والد کو تیلی رہنے دیا۔ اسے ملک، دورانی، میر، مکی یا مدنی نہیں بنایا۔ یونان کے تاجروں اور سیاستدان بھی اس لحاظ سے عظیم لوگ ہیں۔ یہ وزیر، مشیر، سفیر اور رکن پارلیمنٹ ہونے کے باوجود اپنے نام کے ساتھ تیلی، جولاہا، موچی اور ترکان لکھتے ہیں، اس پر باقاعدہ فخر کرتے ہیں۔ مجھے آج سے 7-8 سال پہلے یونان کی ایک وزیر سے ملنے کا موقع ملا۔ یہ ذات کا موچی تھا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ یونانی زبان میں باقاعدہ موچی لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کے کردار کی وہ عظمت تھی جس سے ہمارا معاشرہ خالی ہے۔ بہرحال ابراہم لنکن کی طرف واپس آتے ہیں۔ رئیس سینیٹر نے سینٹ ہال میں کھڑے ہو کر ابراہم لنکن سے کہا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے ہال نے کہکہا لگایا۔ لنکن مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر چلا گیا اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر، یہ میں جانتا ہوں، میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس ہال میں موجود دوسرے امراء کے جوتے بھی سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا امریکہ میں ہزاروں موچی، مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے کیوں بنواتے تھے؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا، اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے جوتوں کی شکایت نہیں کی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتے بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد یا میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا کوئی موچی نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور ایک عظیم کاریگر تھا، اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔
پورے ہال کو سام سونگ گیا۔ لنکن پر فکرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکا لیا اور اس کے بعد کسی امریکی سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ ہم لوگ عموماً اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں۔ ہم ماضی میں غریب تھے، ہم نالائق تھے، ہمیں چیزوں کا علم نہیں تھا۔ ہم نے 20 سال کی عمر میں جرابیں پہننا شروع کی اور ہم نے 30 سال کی عمر میں پہلی بار پتلون پہنی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم عموماً ان چیزوں کو دوسروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہم ماضی کے عیبوں پر جتنا چاہے پردہ ڈالیں، یہ عیب اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ ہمارا ماضی سائے کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جتنا بھاگتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے آگے آگے بھاگتا ہے۔ یہ ہمارے قد سے کہیں زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی سے جان چھڑانے کا واحد طریقہ حقائق کی روشنی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آپ لنکن کی طرح حقیقت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے ماضی کا سایہ آپ کی پشت پر چلا جائے گا اور یہ آپ اور آپ کے سامنے کھڑے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر عام انسان ہیں اور آپ کے ماضی اور آپ کے آباء و اجداد میں کوئی گیلانی، زرداری، لغاری، دورانی اور تاتاری نہیں ہے تو آپ کو شرمندہ ہونے یا پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں آج تک اعلیٰ حسب و نسب کا کوئی شخص کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکا۔ پہیے کی ایجاد سے لے کر آئی فون تک، دنیا کی 99% ایجادات اور جین سے لے کر کینوس تک، شوز اور بیل گاڑی سے لے کر فراری تک اور جوشاندہ سے لے کر کینسر کی ادویات تک، دنیا کی تمام بڑی ایجادات ان لوگوں کا کمال ہے جن کی پشت پر کسی اچھے خاندان کا بوجھ نہیں تھا۔ یہ لنکن کی طرح عام اور چھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور انہیں ہدایت اور علم و ویژن سے نوازا۔ یہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کے لیے زندگی آسان بناتے چلے گئے، یہ ان کے رستے کھولتے چلے گئے، اور دنیا میں بادشاہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، دولت مند خواہ کتنی ہی دولت کیوں نہ جمع کر لے، سپہ سالار خواہ کتنی ہی بڑی فوج کی کمان کیوں نہ سنبھالے، یہ لوگ جوتے، قمیض، پتلون، خوشبو، لیپ ٹاپ، موبائل، گاڑی اور بیڈ روم کے لیے ان لوگوں کے محتاج ہیں جو کسی نہ کسی لوہار، ترکان، جلاہے، درزی یا موچی کے بیٹے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی بادشاہ اپنی پوشاک نہیں بنا سکا اور کوئی رئیس اپنے لیے آرام دہ جوتا تیار نہیں کر سکا۔ یہ اعزاز بہرحال عام لوگوں کو ہی نصیب ہوا ہے اور دنیا کا کوئی طاقتور شخص ان لوگوں سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا۔ آپ بھی ان عظیم لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ماضی سے بھاگنا بند کرنا ہوگا۔ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کا ماضی لنکن کے والد جیسا تھا، یا آپ اسٹیو جابز اور بل گیٹس کی طرح درمیانے درجے کے طالب علم تھے، یا پھر آپ نے وارن بفے کی طرح کوکا کولا کی بوتلیں بیچ کر زندگی کا آغاز کیا تھا۔ آپ جب تک لنکن کی طرح اپنا ماضی تسلیم نہیں کریں گے، آپ ترقی کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم لوگ جب اپنے ماضی کی بے ڈھنگی ٹانگوں کو مخمل سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صحیح میں ہماری ٹانگیں بھی ننگی رہ جاتی ہیں اور ہمارا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم زندگی کی مسرتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور ہمارا ماضی بھی پورے قد کاٹ کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ ہم اپنی ہی ذات کے مزار بن کر رہ جاتے ہیں۔ شکریہ۔